السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور و معروف اور معزز اور معتظم خاندان قریش سے تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے یعنی باپ دادا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 61 واسطے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر نسب شریف بتائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر نسب شریف یہ ہے: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 12 چچا تھے۔ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچا مسلمان ہو گئے تھے؟ جی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچا مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ صرف 2، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کتنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 11 تھی، اور یہ سب امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں کہلاتی تھی۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء مبارکہ بتائیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسماء مبارکہ یہ ہے: ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا سودا بنت جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا زہرہ بنت حارث کھجائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حیی من اکتب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے؟ ان کے نام بتائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، اور ان کے اسماء مبارکہ یہ ہے: حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کا لقب طیب الطاہر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھی اور ان کے کیا نام تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور ان کے اسماء مبارکہ یہ ہے: حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جمالی الہی کا آئینہ نہایت ہی خوبصورت، پرگوشت اور کسی قدر گلائی میں تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے خلیل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا اور ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا۔ کیا ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھے۔ چنانچہ مروی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تمام نبیوں اور تمام رسول و تمام مخلوق سے زیادہ حسین تھے، مگر ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل نے جو حسن
عطا فرمایا، ایسا کسی کو عطا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا حسن کو حسن و جمال کا ایک حصہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال عطا ہوا۔ حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے عظمت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نمک آ گئی صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھیں کیسی تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگئی تھی، یعنی سرمگا لگائے بغیر بھی معلوم ہوتا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ پلکیں گھنی اور دراز تھی، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ، آنکھ کی سفید تھی جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھوں کی بصارت دیکھنے کی قوت کیسی تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں کی دیکھنے کی بصارت معجزانہ آسان تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیر و ظلم میں یکشا دیکھا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھوں کی عظمت کے متعلق کوئی اشعار سنائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی عظمت کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والی کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ شرع عرش رہتی رے گزرے دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں سے کوئی نہیں جو تجھ پہ یا نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت یعنی کان مبارک کے متعلق کچھ بتائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر دو گوشت کان مبارک کامل تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت سننے کی قوت کیسی تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت معجزانہ آسان تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کی آوازیں سن کر یکشا کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارک کے متعلق کوئی شعر سنائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو یعنی بوہیں کیسی تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ابرو یعنی بوہیں دراز اور بڑی بڑی تھی، اور ان میں دونوں میں قدریں متصل تھی جو دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی، اور دونوں میں ایک رگ تھی جو حالت جلال میں ابھر جاتی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بوہوں کے متعلق کوئی شعر سنائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی بوؤں کے مطابق اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں، جن کو سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین یعنی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی، جن پر ایک نورانی چمک تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن منہ مبارک کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ دہن منہ مبارک کا سادہ اور رخسار اور نرم اور نازک تھے اور ہموار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
دونوں دانت اگلے تو چمک کرتے تھے، اور آپ جب اندھیرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تو ان دونوں دانت کی چمک آتی اور اندھیرا اور اجالا ہو جاتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک علیہ رحمت الربی زدر فرماتے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی کودا، چشم علموں کی حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا کمپیوٹر لگ رہا ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔